فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آیات بینات، واضح دلائل، کتابیں نازل فرمائیں، قرآن نازل فرمایا، ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، لوہا نازل فرمایا. لوہا پیدا فرمانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو بھی رکاوٹیں آئیں دین اسلام میں انہیں دور کیا جائے. لوہے کو بھی دین کی سربلندی کے لیے نازل کیا، انسانوں کے فائدے کے لیے نازل کیا. فرمایا ان سارے کا مقصد یہی تھا کہ ہم دیکھیں کہ کون اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے انہیں ہادی بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں اللہ نے نبوت کو چلا دیا. کائنات میں سب سے بڑی نعمت نبوت ہے، علم ہے. انسانوں میں سب سے زیادہ نعمت انہیں پر ہوتی ہے جنہیں اللہ نبی بناتے ہیں. سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی تبلیغ کرتے رہے، 950 سال اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہے. 40 سال کے بعد تو اعلان نبوت فرمایا، 950 سال تبلیغ فرماتے رہے. 6 مہینے آپ کی کشتی پانی میں تیرتی رہی تو 1000 سال سے بھی اوپر آپ کی عمر بنتی ہے. مختلف صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ یونس میں بھی ہے، اس صورت میں بھی ہے، اور ایک اور صورت مستقل حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، سورہ نوح. اس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا مفصل تذکرہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا، آدم ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو خلقت ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے آئے. 3 بیٹے آپ کے تھے، حام، سام اور یافس. ان 3 بیٹوں کی اولاد سے اللہ نے نبوت کو آگے چلایا. اور جب سلسلہ نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات، انبیاء بنی اسرائیل آئے، سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اس لیے مشرکین کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور نصرانی کہا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. مسلمان کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. اب کیسے پتہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما. نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکے اور سچے مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے. جو چاہتا ہے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آ جاؤں تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام قبول کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت داؤد اور سلیمان، جتنے بھی انبیاء اور رسل انبیاء بنی اسرائیل میں آئے
وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان کی اولاد میں ہم نے نبوت اور کتاب کو چلا دیا، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، لیکن اللہ کی شان یہ کہ بعض ان میں سے راہ ہدایت پر آئے، سارے کے سارے نہیں، بعض ان میں سے راہ ہدایت پر آئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسولنا وقفینا بعیسی ابن مریم، پھر بھیجا ہم نے ان کے نقش قدم پر اور رسولوں کو، وقفینا بعیسی ابن مریم، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، حضرت عیسیٰ بن مریم بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں آسمانی شریعت کے ساتھ ساتھ ان کے فرائض میں یہ بات بھی رکھی گئی کہ آپ لوگوں کو یہ بتایا کریں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آپ کے آنے کی خوشخبریاں آپ دیا کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ بتایا کرتے تھے، اور اس بات کو سورہ صف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل مجھے اللہ نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے تورات نازل ہوئی ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، مبشرا میں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ خوشخبریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور دی ہم نے ان کو انجیل۔ انجیل کا معنی خوشخبری ہے، یعنی یہ خوشخبریوں والے نبی تھے۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ان کے دلوں میں رأفت اور رحمت رکھ دی۔ رأفت رؤوف الرحیم، رأفت اور رحمت۔ رأفت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو نقصان سے بچانے کا جو دل میں جذبہ موجود ہوتا ہے اس کو رأفت کہا جاتا ہے۔ کسی کو فائدہ دینے کا جو جذبہ موجود ہوتا ہے اسے رحمت کہتے ہیں۔ اللہ رؤوف ہے، اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ رؤوف ہیں، اللہ رحیم ہیں، اللہ اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں، اللہ رحیم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد ہوا رؤوف الرحیمہ، آپ بھی رؤوف الرحیم ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ اپنے امتیوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اور اپنے امتیوں کو جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں، آپ رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں۔ پھر امت کی صفت بھی رؤوف الرحیمہ کہا گیا۔ امت کے دل میں بھی یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نقصان سے بچاؤ اور لوگوں کو فائدہ دو، نفع دو، نفع والے کام بتاؤ، نفع والی باتیں بتاؤ۔ ورہبانیت، اللہ نے رافت اور رحمت رکھ دی۔ ورہبانیت ابتدعوها، لیکن انہوں نے رہبانیت کو ایجاد کر لیا۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں، مباح کی ہیں، ان سے دور ہو جانا، نکاح نہ کرنا، آسائشوں سے، آرائش سے دور ہو کر جنگلوں میں جا کر صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، لوگوں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ انہوں نے رہبانیت کو رواج دیا، رہبانیت کو ایجاد کیا۔ ما کتبناہا، ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان، لیکن ان کا مقصد یہ تھا الا ابتغاء رضوان اللہ، کہ وہ اس سے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہم ان کا نیک تھا لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ابتدعوها، ایجاد کرنا، بدعت بھی اسی سے ہے۔ بدعت کہتے ہیں جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا ہو، نہ حکم فرمایا ہو، اور بعد والے اس کام کو سنت سمجھ کر ادا کرتے ہوں، ثواب سمجھ کر کرتے ہوں، تو اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من عمل عملا، جو بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے، فما علیہ امرنا، ہم نے اس کا کوئی حکم نہیں کیا، فہو رد، وہ مردود ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔
دنیا کا کوئی کام ہے، مثلا میں سائیکل پر آتا ہوں، آپ کار پر آتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس گاڑی پر آنا میرے لیے باعث ثواب ہے، اب ثواب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر چاہیے، تو ثواب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کے صحابہ کی مہر چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی تمہیں آگ میں لے جانے والی ہے۔ فما رعوها حق رعایتها، پھر نہیں رعایت کی انہوں نے جیسا کہ اس کی رعایت کرنے کا حق تھا، ویسا نہیں ہوا، پھر یہ خرابیوں میں، بیماریوں میں، روحانی امراض میں مبتلا ہوئے، اخلاق ان کے خراب ہوئے۔ فرمایا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، جو ایمان والے تھے ایمان والوں کو ان کا اجر دے دیا، وکثیر منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں سے نافرمان اور فاسق بن گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بدعات سے محفوظ رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی، سچا تابع دار بنائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین شریعت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔